وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر 10 نمبر 1089 آیت نمبر 10 سے 15. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے عملاً انکار کر دیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اب سنتے ہیں گزشتہ سبق کا اعادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 10. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. وما یأتیہم من رسول، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا لیکن وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو بھی رسول آیا اس کا مذاق اڑایا گیا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں تو ہم اسی ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر یقین نہیں کرتے. وقد خلت سنت الاولین، اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں. دیکھیں، یہ آیات میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ہم اس کے مصداق ہیں، اور یہ ہماری حالت بیان کر رہے ہیں، مسلمانوں کے، کافروں کے نہیں. یہ مجرم کون ہے؟ یہ ہم ہیں. رسول کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ دین کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عملاً مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ہم لوگ ہیں. آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کا مذاق نہیں اڑا رہے. عملی طور پہ ہم تو ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. دین کو تو ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے. جب چاہا داڑھی چھوڑی، مثال کے طور پہ عرض کرو،
جب چاہا منڈوا دی، اور کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ دیکھیں یہ ایک بڑی ہماری مجرمانہ داستان ہے ہماری قوم کی، من حیث القوم بھی اور افراد بھی، اور بہت ہی زیادہ بری حالت ہے اس وقت۔ یہ سارے جرائم جو اس وقت کافروں کے لیے بیان ہو رہے تھے آج ہم پر بالکل فٹ آتے ہیں، بالکل فٹ آتے ہیں۔ اور جو آیت نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ جو رسول آیا اس کی تکذیب، آج دیکھیں ایک تصدیق ہوتی ہے ایک تکذیب ہوتی ہے، یعنی ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے وقت میں، ہر رسول آیا تو چند ایک لوگوں نے ان کی تصدیق کی اور اکثریت نے ان کی تکذیب کی۔ بلکہ آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام آئے، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، لیکن ٹوٹل جو کشتی میں بیٹھے تھے جو ایمان لائے تھے اس پر وما آمن معہ الا قلیل، تو وہ کتنے تھے؟ 70-75 لوگ تھے، بچے بوڑھے جوان سب۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں 50% تو یعنی 50 لوگ ہی ہوں گے یا 40 لوگ ہوں گے نوجوان، اور باقی ہو سکتا ہے ان کے والدین ہوں، یہ ہو وہ ہو یا بچے ہوں۔ تو ٹوٹل تعداد کشتی اور 1 لاکھ، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو 1% بھی نہیں بنتا۔ 1 لاکھ کا اب مجھے حساب کتاب معلوم نہیں ہے، یعنی 1% لگا لیں تو بہت کم لوگ ایمان لائے۔ ہر پیغمبر کی یہی داستان ہے، ہر پیغمبر کی یہی داستان ہے، الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اکثریت نے تو انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے دین کو قائم کر دیا جزیرۃ العرب پہ، مشرک ختم کر دیے، ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ ایک الگ بات ہے کہ آج یہود و نصارہ وہاں موجود ہیں اس پاک سرزمین میں، بلکہ اڈے دیے ہوئے، سعودی عرب نے نصارہ کو اڈے دیے ہوئے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مذاق اڑایا گیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تصدیق رسول کی تصدیق کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں ہر معاملے میں۔ دیکھیں دین کو، یعنی میں اگر ایک مختصر جملہ اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں کہ بھئی تمام مضمون کو ایک جملے میں سمیٹ دو، تو وہ یہ ہوگا کہ قرآن جو ہمارے دین کی اساس ہے اس کو ہم کتاب ہدایت ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، پھر تو باقی تو تفصیلات ہیں۔ آپ وہ تفصیلات تو آپ کی ساری زندگی میں پھیلی ہوئی ہے۔ خاتون خانہ اور اس کا میاں ایک دوسرے سلوک کبھی بھی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کریں گے، اپنی مرضی ہے، موڈ کے مالک ہیں میاں بھی اور بیوی بھی۔ موڈ ہوا تو خاوند سے یا خاوند بیوی سے صحیح طریقے سے بات کر لے گا، ورنہ شکوے شکایات، یہ تم نے کیا، تم نے یہ کیا اور مجھے دوزخ میں ڈالا ہوا ہے، اور تم یہ ہو رہا ہے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھو، اپنی بہنوں کو دیکھو، عیش کر رہی ہیں، گل چھڑے اڑا رہی ہیں، ہم یہاں مصیبت میں پڑے ہوئے۔ یعنی مختلف قسم کے ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کوئی بیوی اپنے خاوند سے خوش نہیں ہے، نہ کوئی خاوند اپنے بیوی سے مطمئن ہے۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر آپس میں سلوک جو ہے
وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، تو یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ دین تو دیکھیں ہماری عملی زندگی کے لیے ایک ہدایت لے کے آتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ لیکن ہم تو آپ دیکھ لیں، بعض اوقات میاں جی ہوتے ہیں، ان کا غصہ جو ہے ناک پہ ہوتا ہے، بعض وقت اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کا غصہ ناک پہ ہوتا ہے۔ کبھی بیوی کو خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، طیش میں آ جاتی ہے، الٹا جواب دیتی ہے۔ کبھی خاوند جو ہے بیوی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی تضحیق کرتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا۔ تو یہ تو دیکھیں یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، مختصر اگر میں بات کروں تو یہ ٹوٹلی ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں نرم الفاظ استعمال کروں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ قرآن میں کیا ہدایت ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ایسا کریں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے، بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھنا ہوگا۔ اور دیکھیں یہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہ جو ساری آیات آ رہی ہیں نا سامعین کرام، کسی نہ کسی پہلو سے یہ یعنی 15 نمبر تک، آیت نمبر 11 سے 15 نمبر تک کوئی نہ کوئی انداز سے ہم اس میں مبتلا ہیں، اور یہ ہم پر فٹ آ رہی ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 11، کیا رسول کی ہم مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ عملی طور پہ رسول کا اپنا طرز زندگی ہے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اسوہ حسنہ۔ ہمارا اپنا سٹائل ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص نے اپنا اپنا ایک سٹائل بنا ہے۔ بعض اوقات والد کسی بھی معاملے میں بیٹوں کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے، کیا میرا مزاج تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے، کوئی سیریس معاملہ، تو میاں جی ٹھینگا دکھانے لگتے، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو آپ خدا بنا لیتے ہیں۔ آپ کا مزاج، بھئی مرضی تو اللہ کی چلنی چاہیے۔ یہ تو قرآن کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ تو آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں۔ تو مذاق اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن اور رسول یہ پیروی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کی اور رسول کی پیروی کیجیے۔ اللہ کے حکم، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، مختصر بات ہے۔ اگر آپ یہ فالو نہیں کر رہے قرآن کو اور اسوہ حسنہ کو، تو آپ عملی طور پہ مذاق اڑا رہے ہیں، یستہزئون۔ اور دیکھیں آج کی یعنی جو فی زمانہ جو حالات ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ گئے گزرے ہیں، بہت ہی زیادہ بگڑے ہیں۔ دیدہ دانستہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ہمارا آپ میڈیا دیکھ لیں، جب میں ذرا بڑے سطح پہ لے جاؤں گا تو آپ اپنے آپ کو اس سے نکال لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میڈیا ہے، میڈیا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں پہلے آپ اپنی حالت کو دیکھیں۔ کیا آپ استہزاء کے مرتکب نہیں ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقے سے؟ پھر تو یہ انفرادی طور پہ جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اجتماعی سطح پہ وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ رشوت، کرپشن، مال حرام آپ جائز سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ آج کل رشوت، کرپشن تو یہ شیر مادر کے طور پہ ہم لیتے ہیں، ماں کے دودھ کی طرح اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ میں خود اس بات کا شاہد ہوں، آپ کو معلوم ہوگا سارا معاشرہ، یہ اجتماعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو انفرادی طور پہ ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایک فرد جو ہے حکم خداوندی اور طریقہ رسول کی ضرورت محسوس نہیں کرتا،
سن بھی لے، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے، اکثر کو معلوم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ غصہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، پھر عورت اپنے خاوند پہ کرے یا خاوند اپنی بیوی پر کرے اور اس کی وجہ ظاہری ہو کہ بھئی خاوند کہتا ہے اس میں تو نمک تیز ہو گیا، یہ کیا تم نے تربیت لی ہے اپنے والدین سے، مثال کے طور پہ، تو یہ تو دیکھیں صرف نمک ہی زیادہ ہوا ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ نے اپنا مزاج بگاڑ لیا۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ آیت ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور اس قوم نے اس کا مذاق نہ اڑایا۔ آپ ذرا سوچیں نا، یہ تو بڑی سیریس بات ہے، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو بڑی سیریس بات ہے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ اپنے آپ کو سچا نہیں ثابت کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مذاق نہیں اڑا رہے، ہم تو ٹوٹلی اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے تو اپنے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، بیعت کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ، اور تو ساری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی رضاؤں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ یہ اگر آپ کہیں گے بھی تو یہ مذاق ہوگا۔ وہ ہوتا ہے نا بعض دوست یعنی وہ کرتے ہیں تو بعض یعنی کوئی خبر سناتا ہے ایک دوست دوسرے کو تو وہ کہتا ہے یار مذاق تو نہیں کر رہے کہ، بہرحال سوچ لیں ذرا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرما رہا ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ استہزاء، یہ مذاق پھر یہ ہوتا ہے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے لا یؤمنون بہ، دل میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا جو رویہ ہے وہ تو پھر دل سے آپ ایسا کرتے ہیں نا۔ دیکھیں اگر ہم اللہ کا حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے تو ہم دل سے ایسا کر رہے، اوپرالو سے تو نہیں کر رہے کہ ہماری نیت نہیں ہے اور ہم ایسا کر رہے، نہیں، یہ جو رویہ ہے یہ پھر دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم دل سے کر رہے ہیں اور ہم نے اس پر استقامت اختیار کر لی ہے۔ یہ دیکھیں اصل جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ آپ کی عمل میں بھی وہی آ جاتا ہے، یہ بات مشکل نہیں ہے۔ پہلے تو دل سے آپ فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے دل سے کہ آخرت کو ہم نے ترجیح نہیں بنانا، ترجیح میری دنیا ہے، یہ علی الاعلان ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائیو ہماری ترجیح تو دنیا ہے، ہم خود اور اپنی اولاد کو بھی دنیا کا گدھا بنائیں گے، ہماری منزل تو دنیا ہے، ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، مقصود بھی دنیا ہے۔ تم لوگ ایسی لگے ہوئے ہو، اے وائزو تم ایسی لگے ہوئے ہو، ہم اپنی منزل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وفریحوا بالحیات الدنیا کے مصداق کہ ہم بس دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کے نفع پر خوش ہو رہے ہیں، نقصان پہ خفا ہو رہے ہیں۔ اللہ، تو یہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں لا یؤمنون بہ، اس پر وہ یقینی نہیں کرتے، کیا کہ حق کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور استہزاء نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم نے دیکھیں میں آپ کو زیادہ آپ پریشان نہ ہو، مشکل نہیں ہے مضمون، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ جب انسان دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے اور اس کی ترجیحات ظاہری مفادات ہوتے ہیں تو پھر یہ مجبور ہوتا ہے کہ دین پر عمل نہ کرے۔ اور دیکھیں یہ بات مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ میں ایک اور انداز سے آپ کو یہ بات کرتا ہوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے پر نہ چلیں گے نہ آپ میں ہمت ہوگی۔ اللہ کے راستے پر تو طالبان مولا چلیں گے، طالب دنیا تو اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھ لیں نیکی آپ کے لیے کتنی مشکل ہے۔ میں جس طریقے سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں
کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے سامعین میں مدتیں ہو گئی ہیں سنتے، لیکن ہمارے طرز عمل میں یعنی ہم اس کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ انکار جو ہے، حق سے انکار، یہ ہمارے دل میں داخل ہو گیا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ انکار ہمارے دل میں داخل ہو گیا اور ہم اس پر اب یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقد خلت سنت الاولین، تو یعنی یہی طریقہ چل آ رہا ہے، اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ پیغمبر آتا ہے، لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انکار ان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ باقاعدہ ایک مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے ان کی دعوت کو، مکے کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، مذاق اڑاتے رہے، پھر وہ مذاق ان کے دل میں داخل ہو گیا، وہ انکار، حق سے انکار ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو باطل حق نظر آنے لگا۔ دیکھیں، آپ کے دل کو جو چیز بھائے گی آپ اسے حق سمجھیں گے۔ اس وقت اسلام سے عملاً انکار ہمارے دل کو بھا رہا ہے، اور کسی وائس کی نصیحت ہم پر اثر نہیں کر رہی، نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں دل کے کانوں سے۔ ہمارا سینہ بند ہے، ہمارا دل بند ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ حق نہیں قبول کرتے، وہ انکار ان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی طریقہ چلا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا چلیں ترجمہ آیت نمبر 14 کا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، لقالو، تو تب بھی وہ یہی کہتے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اب اس وقت کوئی معجزہ، یعنی دیکھیں، دل سے اگر آپ انکار کر دیں اور انکار آپ کے دل میں داخل ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز، کسی چیز سے آپ ایمان پھر نہیں لائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ ترجمہ تو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور اس پر یہ مثال کے طور پہ چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو یعنی یہ کچھ جادو سا ہے، ہم پہ جادو سا ہو گیا ہے، ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اوپر کیوں چڑھ رہے ہیں آسمان کی طرف۔ تو دیکھیں، یہ عام بات نہیں، یہ آج کی بھی بات ہے، اور مضمون یہ گزشتہ آیات سے لگتا ہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ انکار مجرموں کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ یعنی دنیا کا کوئی بھی ایسے مافوق الفطرت بات بھی اگر ان کے سامنے ہو تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جسے انسان کرنے پر قادر نہ ہو۔ دیکھیں، وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے، یعنی جو نشانیاں ہیں اللہ کی جس سے ہم عاجز ہیں، وہ تو ہمارے سامنے روز و شب ہو رہی ہیں۔ انڈا ہے اور انکوبیٹر میں آپ رکھ لیتے ہیں، 1000 انڈے ہیں، اس سے 1000 چوزے نکل آتے ہیں، تو یہ بس وہ انکوبیٹر کی گرمی تھی؟ نہیں، یہ اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ اس کو اگر اتنا ڈگری ٹیمپریچر دیا جائے تو اس کے اندر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اس سے ایک زندہ بچہ نکل آتا ہے۔ یہ نشانی ہے، ہم قادر نہیں ہیں۔ دیکھیں، معجزہ یہ انسان عاجز ہو جائے،
اسے معجزہ کہتے ہیں. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں تو ہر روز ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. میں خود اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں بچہ پیدائش کے وقت کتنا ہوتا ہے. اب 65 سال بعد اس بچہ جو ماں کے پیٹ سے 65 سال پہلے نکلا تھا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں، اس حالت سے اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ کیا میں نے خود پہنچایا؟ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب آپ ایک بھٹا وہ ہوتا ہے نا مکئی کا دانہ، مکئی کے دانے پھیلا دیں، اس سے ایک فصل اگائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو کچھ زمین میں بوتے ہو، کیا اسے ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. تو مسئلہ جو ہے دیکھیں، یعنی یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم عاجز ہیں. اللہ کی تخلیق جو کچھ بھی ہو رہی ہے ہمارے ارد گرد، اور بہت سی تخلیقات ہو رہی ہیں، انسان عاجز ہے. ایک تن کا آپ نہیں پیدا کر سکتے، بے جان تن کا، بنا کسی مٹیریل کے آپ ایک تن کا نہیں بنا سکتے، بے جان چیز. پھر آپ کیا دعوے کر رہے ہیں اپنے علم کے اور اپنے اس کے؟ بہرحال تو دیکھیں، یہ مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. یعنی ایسی انہونی اگر ان کے سامنے بھی ہو جائے تو وہ کہیں گے کہ یار ہمیں تو کوئی جادو سا ہے یہ. تو اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بس دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم غافل ہیں، اور یہ نشانیاں ظہور پذیر ہو رہی ہیں ہر وقت. اور دن اور رات کا بدلنا، کیا اس میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ سورج کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کون چلا رہا ہے اسے؟ اس کو روشنی کس نے دی ہے؟ پھر رات جب چھا جاتی ہے، یہ سب ستارے برا آسمان، یہ کس نے بنایا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کون منتظر؟ بے وقوف نہ بنے نا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. چلیں بس یہ یہاں تک ہو گیا، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی قوم کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. تو جو لوگ انکار کر دیتے ہیں تو یہ انکار ہم ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے. لا یؤمنون بہ، وہ
اب ایمان نہیں لاتے؟ وقد خلت سنت الاولین، اور زمانہ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اوپر چڑھ رہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اس طرح ہم اس تکذیب و ضلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل